اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو انسان کی موت کے بعد 9 آرزوئیں، 9 تمنائیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق انسان کی 9 آرزوئیں، 9 تمنائیں جو انسان موت کے بعد کرتا ہے۔ پہلی تمنا جو انسان اپنے مرنے کے بعد کرتا ہے تو وہ ہے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ سورۃ النبأ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن انسان کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ دوسری جو آرزو اور تمنا ہوگی وہ ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ سورۃ الفجر میں اس آیت کا ذکر ہے کہ اس آیت میں رب فرماتے ہیں کہ انسان قیامت کے دن اس بات کی آرزو اور تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا۔ تیسری تمنا جو ہوگی وہ ہوگی یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ سورۃ الحاقہ میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب گنہگار انسان کے بائیں ہاتھ میں اس کو اعمال نامہ تھمایا جائے گا تو یہ اپنے اعمال نامے کو لیتے ہوئے کہے گا کہ کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا، کیونکہ اس اعمال نامے کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ چوتھی آرزو جو ہوگی وہ ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انسان روز محشر یہ تمنا کرے گا کہ یا اللہ، یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، کیونکہ اس کی دوستی کی وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ پانچویں آرزو اور تمنا جو قرآن نے ذکر کی یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر لیتے۔ سورۃ الاحزاب میں رب تعالی نے انسان کی اس آرزو اور تمنا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ روز محشر جب انسان جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو وہاں پر یہ افسوس کرے گا کہ کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا۔ چھٹی آرزو اور تمنا جو قرآن نے ذکر کی وہ ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ یہ سورۃ الفرقان ہے کہ انسان کہے گا کاش میں نے رسول کے راستے کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے راستے کو اپنایا، کاش میں نبی کی سیرت اور نبی کی صورت اور نبی کے کردار والا راستہ اپناتا تو آج میں فوز و فلاح پانے والا ہوتا۔ ساتویں آرزو اور تمنا جو انسان کرے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یعنی انسان، یہ سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء میں رب فرماتے ہیں کہ انسان وہاں افسوس کرے گا کہ کاش میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا جو آج کامیاب و کامران ہو کر جنت میں چلے گئے ہیں، اگر میں بھی ان کے ساتھ دنیا میں ہوتا تو آج میں بھی کامیاب ہو کر جنت میں چلا جاتا۔ آٹھویں آرزو اور تمنا جو قرآن نے ذکر کی یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ سورۃ الکہف ہے، رب فرماتے ہیں مشرک آدمی افسوس کرے گا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔
9ویں آرزو اور تمنا جو قرآن نے ذکر کی وہ ہے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں، اپنی رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ سورۃ الانعام ہے کہ انسان وہاں پر یہ آرزو اور تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں چلا جاؤں اور دنیا میں جا کر دوبارہ نیکیاں کروں اور جنت میں چلا جاؤں، کیونکہ دنیاوی اعمال کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ معزز ناظرین، یہ ہیں وہ آرزوئیں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا ناممکن ہے، اس لیے زندگی میں اپنے ہی عقائد کو، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کریں تاکہ کل محشر کے میدان میں ہمیں یہ افسوس نہ کرنا پڑے اور اپنے اعمال پر ہمیں پچھتانا نہ پڑے، اس لیے ان پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔